اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج خبر سیریز لیکچر 9 کو جو سمجھا ہم نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکچر 9 سے ہم نے سمجھا کہ احسان کیا ہے۔ احسان کا مطلب مشاہدہ یا مراقبہ، دیکھنا یا دکھنا۔ ایک مشاہدہ مطلب دیکھنا، مراقبہ یعنی دکھنا۔ اور حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث میں 2 چیزیں بتائی گئی، مشاہدہ یا مراقبہ۔ اور دین میں 3 چیزیں ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ تو یہ تیسرا ہے دین میں، تو دین مکمل ہوتا ہے۔ اور احسان کی مثال یعنی کچھ ہم اچھی چیز کو دیکھتے، انبلیویبل ایسی چیز کو دیکھے تو مونیومنٹس، بڑی بلڈنگ کو اس کو دیکھے تو ہم اپنے آپ سے غافل ہو جاتے۔ دکھانے کی مثال، جب کوئی بندہ اسٹیج پہ ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ تو جیسا ہم مونیومنٹ کو دیکھ کے اپنے آپ سے غافل ہو گئے، تو جب ہمارے اندر احسان آئے گا تو ہم جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اپنی میں سے غافل ہو جائیں گے، تو ہمارے اندر جب میں نہیں رہتی ہماری۔ اور دکھانے کی مثال، جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو دکھاتے کہ ہم کیسے مجبور ہے، محتاج ہے، عاجز مند ہے، تو یہ کب آتا ہے احسان؟ جب اسلام، ایمان آیا تو جب احسان آتا۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض کیا ہے، اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بے غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کرنا۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں، کون سے بھی چھوٹے موٹے جو بھی کرتے کام، اس میں کنڈیشنز نہ رہنا، ایسا ہوا تو یہ کرتے۔ تو ہمارے اندر جب اسلام، ایمان آیا تو جب احسان آتا تو یہ 3 چیزیں رہنا ضروری ہے، اور احسان تو فرض ہے۔ ایسا ایک کام جو نماز پڑھیں تو نماز میں ہم دیکھنا یا دکھنا، احسان رہنا ہماری نماز میں بھی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، اس میں بھی احسان رہنا۔ احسان کو سمجھنے کے لیے اور ایک ایگزامپل جو تفسیر ہم نے سنا تفسیر نعیمی سے، تو ایک جھاڑ ہوتا ہے اور اس کے روٹس ہوتے ہیں، تو جو روٹس ہوتے ہیں اس کے زمین میں رہتے ہیں، تو زمین سے وہ منرلز اور واٹر جو بھی جھاڑ کا پورا فوڈ ہے روٹس پہنچاتے، ڈسٹریبیوٹ کرتے پورے ٹری میں، روٹس، اسٹیم، لیوز، روٹس۔ اگر وہ منرلز اور فوڈ نہیں پہنچا تو جھاڑ مر جاتا۔ تو اسی طرح سے جو جھاڑ کی ویزیبلٹی ہے، ہر چیز لیوز، اسٹیمز، فلاورز سب ہے، وہ اسلام ہے اپنا، اور جو روٹس ہے وہ ایمان ہے، یعنی قلب کی مثال دیتے ہیں۔ اور جو منرلز، واٹر، فوڈ جو بھی پہنچ رہا وہ احسان ہے۔ تو جیسا جھاڑ کو منرلز، واٹر ضروری ہے، اسی طرح سے احسان ضروری ہے۔ اور یہ جو آگے کی مثال ہے اس سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا کیسا دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ
پتھر پر اگر تھوڑی مٹی جم جائے اور اس میں وہ مٹی میں اگر بینز ڈال دیے یا بینز اٹھ کر آ گیا تو اس پہ بڑا جھاڑ نہیں اٹھتا، یا ایگریکلچر ایسا نہیں ہوتا۔ تو کوئی جو بولے کہ جھاڑ اٹھتا اس پہ بڑا جھاڑ یا ایگریکلچر ہوتا بولتے وہ بیوقوف بولتے ہیں۔ تو اور اگر بارش ہوئی یا تیز ہوا آئی تو وہ اڑ جاتی مٹی اور صرف خالی پتھر رہ جاتا فیلڈ۔ تو ہم بھی لوگوں کو حاجت روا دیکھتے ہیں اور لوگوں سے کام ہو رہا سمجھتے ہیں اور پیسوں سے ہماری حاجت پوری ہو رہی سمجھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو محتاج دیکھنا، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھنا اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کیسی پوری کر رہا وہ دیکھنا۔ اور ایک ایگزامپل سے ہم نے سمجھا کہ احسان، اگر ہمارے اندر احسان ہے تو کیسی کیفیت ہے تھی۔ تو مسلمہ کذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں دعویٰ کیا تھا کہ میں رسول ہوں اور خط بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا اور اس میں لکھا کہ جواب کہ تو کذاب ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تو جھوٹا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کہ یہ خط اسے کون پہنچائے گا؟ تو ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بولے کہ یہ خط میں پہنچاؤں گا۔ تو جو وہ کذاب تھا، جو بادشاہ تھا، وہ بہت طاقتور تھا، اس کا انجانا مطلب موت۔ تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا دیا ان کو، تو انہوں خط لیے اور عصا لے کے چلے گئے۔ پھر جب بادشاہ کن گئے تو اس کے سامنے وہ زور سے عصا مارا اور یہ خط دے دیا۔ پھر تو پہلے کے بادشاہ نہیں پڑھتے، بعض ایسا پڑھاتے تھے، تو اس میں پورے دربار میں اس میں جو لکھے ہوا تھا وہ پڑھتے، تو اس میں لکھے ہوا تھا کہ تو جھوٹا ہے۔ تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ خط کا مطلب تمہیں پتہ ہے، اس کا انجام تمہاری موت ہے، اور کہا کہ تمہیں ڈر نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر آیا ہوں، میں ان سے نہیں ڈرا تو ان لوگوں سے کیا ڈروں گا؟ اور کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، اور کہا کہ اب بتا تیرا فیصلہ کیا ہے؟ تو اسے بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے آپ کو شہید کیا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے، اپنے جان کی فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے۔ اور ایک واقعے میں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو 2-3 لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تو وہ اللہ والے پتھر لے کر مارتے ہیں ہم لوگ کو، تو 2-3 پتھر مارے تو وہ چلے جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ والوں نے کہا کہ میری تھوڑی سی تکلیف سے ہی بھاگ گئے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ پہ ہم دعویٰ کرتے کہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جب مشکل آتی ہے تو ہم بھاگنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی ہم نے سمجھا کہ دیکھنا اور دکھنا کیسا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ لیکچر سے احسان کیا ہے اور مشاہدہ مراقبہ کیا ہے، اور جو احسان کے درجے پہ ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ہر کام میں ہم کو احسان رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھنا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی میں نے سمجھا اس کو عمل کرنے کی کوشش عنایت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا۔ جزاک